ہونی چاہیے، چاہے جس ورکر کے خلاف ہے، چاہے کسی کے خلاف ہے۔ اگر ایک ہفتے کے اندر یہ ایف آئی آر ختم نہ کی گئی تو جس نے غلط ایف آئی آر کی ہے میں اصلاح کا موقع ضرور دے رہا ہوں۔ اگر اصلاح کے لیے تیار نہیں ہے تو سزا کے لیے تیار ہو جائے۔ پھر اس کے بعد میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں، ہمارے لیڈر عمران خان نے ڈیمانڈ کی ہے کہ آپ 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کرائیں۔ ہم اس کے لیے حاضر ہیں، بار بار ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ سے ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ بنائیں اور یہ دیکھیں کہ اس کا بینیفیشری کون ہے، 9 مئی سے فائدہ کس کو ہوا ہے۔ آپ کے سامنے سارا کچھ آ جائے گا۔ اگر آپ کے پاس ثبوت ہے کسی کا، اگر کسی نے کوئی غلطی کی بھی ہے تو قانون کے مطابق قانونی کارروائی ہونی چاہیے اس کے خلاف، اور اس نے نہیں کی اس کے ساتھ انتقامی کارروائی نہ اس ملک کے آئین میں ہے نہ اس ملک کے قانون میں ہے۔ ہم اپنے ملک کا آئین اور اپنے قانون کے مطابق چلنے کا عہد کر چکے ہیں، اور ہم انشور کریں گے کہ ہمارے ملک میں ہمارا آئین امپلیمنٹ ہو، اور ہم حد تک جائیں گے اس کے لیے انشاءاللہ۔ ہماری جدوجہد سیاسی جدوجہد ہے، اپنی قوم کے لیے ہے، اپنے بچوں کے لیے ہے، اپنے نسل کے لیے ہے، وہ ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ کرپشن ایک ایسا نافور ہے جو کہ ملک کی تباہی کا باعث ہے، اور یہ بات سب لوگ جانتے ہیں۔ جو لوگ حلف کے اوپر یہاں پہ قرآن اٹھانے کو تیار ہیں وہ کھڑے ہو جائیں کہ نہ ہم کرپشن کریں گے اور نہ ہم کسی کو کرپشن کے لیے چھوڑیں گے۔ اٹھائیں حلف، اور حلف اٹھائیں کہ ہم قرآن پہ حلف دیتے ہیں کہ نہ ہم کرپشن کریں گے، نہ ہم کرپشن میں کمپرومائز کریں گے، اور جو کرپشن کرے گا ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہ ساری عوام کو میں پیغام دے رہا ہوں، پختونخوا کی ساری عوام کو میں پیغام دے رہا ہوں کہ آپ جہاد کریں کرپشن کے خلاف، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کسی کی جرات نہیں ہے کہ وہ آپ سے پیسہ مانگے، کسی کی جرات نہیں ہے وہ آپ سے رشوت لے، کیونکہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جھنمی ہیں۔ نہ ہم جھنمی بنیں گے اور نہ کسی کو جھنمی بننے دیں گے۔ آپ سے کسی کے نام پہ کوئی پیسہ مانگتا ہے آپ کھڑے ہوں، اور مجھے امید نہیں، یقین ہے اب تو ایک ایسے مراحل سے آپ گزرے ہیں کہ اگر کسی کے دل میں کوئی کمپرومائز یا نرم گوشہ تھا بھی صحیح کسی کے لیے، اب نہیں ہونا چاہیے، اب نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا ورکر ہماری ٹیم ہے، ثبوت کے ساتھ، گواہی کے ساتھ۔ کوئی آپ سے پیسہ لیتا ہے آپ ہر حد تک اس کے خلاف جائیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اور آپ کے ساتھ ہر حد تک جائیں گے اس چیز کے خلاف۔ میں دیکھتا ہوں کس میں جرات ہے، میں دیکھتا ہوں کس میں جرات ہے کہ وہ پیسہ لوٹتا ہے۔ اگر جرات پیدا ہوتی ہے تو ہماری کمزوری سے ہوتی ہے، ہم کمزور نہیں ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ ایک جہاد ہے جو ہم نے کرنا ہے، اور اگر یہ جہاد ہم نے کر لیا تو انشاءاللہ ہمارے 90% سے زیادہ مسائل اسی پہ ہی حل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پختونخوا میں بہت چیلنجز ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری دی ہے، ہم نے اس کو پورا کرنا ہے۔ باتوں سے، پالیسی سے، اگر میں یہاں کسی کو بھی بلا لوں، روڈ پہ کھڑے کسی آدمی سے پوچھوں کہ مسائل کیا ہیں، تو وہ آپ کو مسائل بھی بتا دے گا اور ان کا حل بھی بتا دے گا کہ کیسے حل ہوگا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ امپلیمنٹ کیسے ہوگا۔ کارکردگی یہ ہے کہ آپ امپلیمنٹ کیسے کرتے ہیں، کتنے % کرتے ہیں، اس کو ہم نے اس پہ فوکس کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہمارے صوبے کا سب سے بڑا چیلنج ہم سب سے پہلے ختم کریں گے، وہ ہے دہشت گردی۔ امن و امان ہمارے لیے ضروری ہے، کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی جب تک امن نہ ہو۔ ہم نے اگر آگے بڑھنا ہے تو امن قائم کرنا ہے۔ مجھے ایسا روڈ نہیں چاہیے، مجھے اچھا روڈ نہیں چاہیے میری قوم کو، میرے لوگوں کو، کہ روڈ تو اچھا ہو لیکن جب گھر میں وہ سوئے تو وہ اور اس کے بچے، اس کی فیملی پروٹیکٹڈ نہ ہو۔ ہم نے پہلے اپنے بچوں کو، اپنے لوگوں کو محفوظ کرنا ہے۔ یہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے، اور مجھے انشاءاللہ یقین ہے اور اللہ سے مجھے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیت کو دیکھ کر، ہماری قربانیوں کو دیکھ کر، ہماری فورسز نے جو قربانیاں دیں، جو شہادتیں دیں، ہماری عوام نے جو قربانیاں دیں، شہادتیں دیں، ان کو دیکھ کر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کھائے گا اور ہمیں انشاءاللہ امن فراہم کرے گا، اور ایسے لوگ
जिनके जहन में एक दहशत गर्दी है, दहशत गर्दी करते हैं, उनके जहनों को बदलेगा और बदल कर उनके जहन अमन की तरफ लाएगा इंशाअल्लाह। हमारी ये दुआ है और इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह हमें इसमें कामयाबी होगी। इसके अलावा मौसमी हालात जिस तरह पूरे पाकिस्तान के आपके सामने हैं, वैसे ही हमारे सूबे के भी आपके सामने हैं। हमारे पास जो पोटेंशियल सेक्टर्स हैं उनमें हमने काम कर रहे हैं, अपने पाँव पे खड़ा होना है। कर्जे लेकर कभी कौमें नहीं बनती, अपने पाँव पे खड़ा होना है। हमारा एक्साइज है टैक्सेशन डिपार्टमेंट इसीलिए बना है कि हम उसका रेवेन्यू बढ़ाएं, हम टैक्सेशन करें और उन लोगों पे करें कि जो लोग टैक्स चोरी कर रहे हैं। हमने गरीब को रिलीफ देना है, हमने गरीब पे बोझ नहीं डालना, हमने उन बड़ी माफिया पे बोझ डालना है कि जिन्होंने पैसा लूटा है, खाया है, कमा रहे हैं, लेकिन हुकूमत को अपना हक नहीं दे रहे। उसके ऊपर हम फोकस करेंगे इंशाल्लाह, अपना रेवेन्यू बढ़ाएंगे उसमें अंदर इंशाल्लाह। इसके अलावा हमारे और सेक्टर्स हैं जिसमें हमारे पास टूरिज्म के अंदर इंशाल्लाह हमारा पोटेंशियल है और इंशाल्लाह टूरिज्म को फरोग देके हम अपने सूबे का रेवेन्यू इंशाल्लाह उससे बढ़ाएंगे। माइनिंग, मादनियात, शुक्र है हम मालामाल हैं उससे, लेकिन हमें उससे कुछ नहीं आ रहा। जो भी माइनिंग कर रहा है वो मेरी एक बात सुन ले, चाहे उसकी लीज है, लीगल है, इलीगल है, मैं वादे पैगाम दे रहा हूं, अगर आप हुकूमत को हक नहीं दोगे तो मैं इस माइनिंग को हेरिटेज डिक्लेयर कर दूंगा और किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगा, एक पहाड़ को भी। अगर मेरे मादनियात मेरी आवाम के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे तो फिर मेरी मादनियात बची रहें, ऐसे ही रहें, मुझे वो ज्यादा खुशी होगी बजाय इससे कि कोई उसको लूटता रहे और खाता रहे और हम बैठ के देखते रहें उसको। तो इसलिए आप मादनियात के वसाइल को कारोबार करें, अल्लाह आपको तौफीक दे, अल्लाह बरकत डाले, लेकिन गवर्नमेंट का एक परसेंटेज होगा जो आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि वो पैसा हमने अवाम पे लगाना है। आप भरने को तैयार नहीं है तो आप वहां से फारिग हैं। हम करीब आपको पता चलेगा, हम जब पॉलिसी बनाएंगे और उस पॉलिसी में इंशाअल्लाह एक बराबरी की बुनियाद पे एक ऐसा कानून बनेगा तो सबके लिए बराबर होगा। सब तैयार हो जाओ, या तो अवाम के लिए खुद भी कमाओ, अपने बच्चों के लिए भी कमाओ, लेकिन इस अवाम को अपना हक दो, हुकूमत को अपना हक दो, वरना इंशाअल्लाह फिर हेरिटेज डिक्लेयर करके हम अपने इन फाड़ों को रख लेते हैं उस वक्त तक कि जब कोई ऐसे लोग आएंगे कि जो चोरी नहीं करेंगे और जो इस अवाम के लिए उसको इस्तेमाल करेंगे, उनके लिए बचे हुए पड़े रहें, ये ज्यादा बेहतर है। उसके बाद आपका एग्रीकल्चरल लाइफ का, इसका बड़ा हमारे पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। इंशाअल्लाह हमारे सूबे की एक बड़ी नहर है लिफ्ट कनाल, इंशाअल्लाह हम उसको बनाएंगे। हम अपने सूबे को खुद मुख्तार करेंगे ताकि खुराक के लिए हमें किसी और सूबे से गंदम या और चीजें ना लेनी पड़े। इंशाअल्लाह हम अपनी ये नहर, अगर वफाकी हुकूमत हमें सपोर्ट नहीं भी करेगी, इंशाअल्लाह हम ये नहर अपने सूबे के फंड से बना के अपनी जमीन को आबाद करके अपने लोगों के लिए, अपने सूबे के लिए खुराक के वसाइल को बढ़ाएंगे। हम लोग बिजली बना के दे रहे हैं पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तान हमारा है, ये हमारा मुल्क है, हमें खुशी है इस बात की। लेकिन सस्ती बिजली देने के बाद मैं इतनी महंगी बिजली खरीदूं और मेरा जो हक है कोई खराब नहीं, वो हक मुझे ना मिले, उसके लिए हम आवाज उठाएंगे। इस ऐवान से मैं ये पैगाम दे रहा हूं कि तैयार रहो इस चीज के लिए। अगर हक ना मिला तो फिर साड़ा हक इत्थे रख, हम ले सकते हैं, फिर हम देंगे। इसके अलावा हमारे और भी पोटेंशियल सेक्टर्स हैं, क्योंकि उनके ऊपर अगर बारी बारी बात की जाए तो बहुत टाइम लगेगा। हमने यहाँ बैठना है, रिफॉर्म बिल के बनाने हैं और इंशाल्लाह उनके ऊपर काम करना है, बेहतरी के लिए बात करनी है, उसके लिए हमारे पास इंशाल्लाह वक्त भी है और ये ऐवान भी है। खवातीन के हवाले से मैं ये कहूँगा कि भी मैंने पार्लियामेंट बहुत जरूरी है। खवातीन को विरासत में, जायदाद में हक नहीं मिलता, कानूनी तौर पर भी उनको बड़े मसाइल आते हैं। इंशाअल्लाह हमारा सूबा खवातीन को फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल असिस्टेंस देगा और खवातीन के जो ये मसाइल हैं उसके लिए कानूनी हक दिलाने के लिए हमारी हुकूमत काम करेगी इंशाअल्लाह। बेरोजगारी के हवाले से इंशाअल्लाह सरकारी नौकरियां इतनी नहीं है कि हम दे सकें, लेकिन हम इंशाअल्लाह स्किल ट्रेनिंग देकर लोगों को कारोबार पे, तिजारत पे जो सुन्नत है इंशाअल्लाह उस पर लगाएंगे और इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि हमारे पास इंशाअल्लाह उसके लिए जो हम मुख्तलिफ मतों में ऑलरेडी पैसा यूज हो रहा है, अगर उसको भी हम ठीक कर लें इंशाअल्लाह तो हम अपने नौजवानों को, अपने बच्चों को और बच्चियों को इज्जत से रोजगार दे सकते हैं।
اور انشاءاللہ ہم یہ ثابت کریں گے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں انشاءاللہ ہم کر کے دکھائیں گے۔ اس کے علاوہ آئل اینڈ گیس ہمارے صوبے میں بہت زیادہ اس کے ذخائر موجود ہیں، کچھ جگہوں میں کام ہو رہا ہے، اس سے ہمیں فائدہ بھی ہو رہا ہے۔ ہم مزید جگہوں پر انشاءاللہ اس کو مزید ایکسپلور کریں گے، پاکستان کو بھی دیں گے، اور اس کے ریونیو سے انشاءاللہ اپنے صوبے کو بھی انشاءاللہ ریونیو آئے گا، اور صوبے کو بھی انشاءاللہ ترقی دیں گے اس سے۔ ہیلتھ کارڈ ہمارا ایک وہ پروجیکٹ تھا کہ جو عمران خان صاحب کا خواب تھا، کیونکہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ ویلفیئر اسٹیٹ بنے، اور ویلفیئر اسٹیٹ مدینہ کی ریاست کا ماڈل ہے، ہم نے اس کو فالو کرنا ہے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ یکم رمضان سے جو اسلامی نیا سال شروع ہوگا انشاءاللہ پختونخوا کی عوام کو پہلے کی طرح ہیلتھ کی فیسلٹی ہیلتھ کارڈ سے ملنا شروع ہو جائیں گے۔ جو غریبوں کے لیے لنگر خانے اور پناہگاہیں بنائی گئی تھی، جو بند ہیں انشاءاللہ یکم رمضان سے انشاءاللہ وہ بھی کھول دی جائیں گی۔ میں آخر میں صرف دو باتیں کرنا چاہتا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج میں جو یہاں پہ کھڑا ہوں تو اس ایمان کے ساتھ کھڑا ہوں، آپ جو یہاں بیٹھے ہیں آپ اس ایمان کی بنیاد پہ بیٹھے ہیں۔ اپنا ایمان مضبوط کریں، خوف کے بت توڑ دیں۔ جب تک آپ خوف کا بت نہیں توڑیں گے آپ کو حقیقی آزادی نہیں ملے گی۔ میں سے نکلیں، میں کا بت توڑ دیں۔ کوئی بھی شخص اگر رات کو سونے سے پہلے یہ فیصلہ کر کے سوئے کہ میں روزانہ سونے سے پہلے یہ سوچوں گا کہ میں نے کسی غریب کے لیے، کمزور کے لیے، لاچار کے لیے پورے دن میں کیا کیا، تو میرے خیال میں کوئی بھی غریب لاچار بھوکا نہیں سوئے گا۔ ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم سوچیں کہ ہم نے کیا کیا ان کے لیے۔ ہر بندہ اپنی کیپیسٹی میں کام کر سکتا ہے، اس کے لیے ایم پی اے کا ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کا ایم این اے ہونا ضروری نہیں ہے اس کے لیے۔ جس کے پاس بھی وسائل ہیں وہ اپنے وسائل کو بروئے کار لا سکتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، میں پوری عوام کو یہ پیغام دے رہا ہوں، کسی کو بھی اللہ تعالیٰ اسی پہ نہیں بخشے گا کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے، وہ اپنے بچوں کو اچھا کھلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش تب ہوگا جب آپ اس کی مخلوق کی خدمت کریں گے، جب آپ اس کی مخلوق کا سوچیں گے، جب آپ اس کی مخلوق کی خدمت کر کے اپنے وسائل اس کی مخلوق پہ لگائیں گے، تب آپ کو اس کا انشاءاللہ ریوارڈ ملے گا، اور جو ہمارا ایمان ہے۔ باتیں بہت ہیں لیکن میرے خیال میں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی۔ وہ عزیز پاکستانی جو ہیں وہ ہمارا بہت بڑا اثاثہ ہے، اور ہمارے صوبے کے بہت سے لوگ ہیں جو کہ عزیز پاکستانی ہیں۔ میں ان کے لیے یہاں پہ کمیشن کا اعلان کرتا ہوں، ان کے لیے کمیشن بنایا جائے گا صوبے میں یا پورے پاکستان میں۔ ان کے کوئی بھی مسائل ہیں، کسی طرح کے مسائل ہیں، انشاءاللہ ہماری صوبائی حکومت ان کے لیے فری آف کاسٹ انشاءاللہ کوئی کام دلائے گی۔ اب اس ایوان کے حوالے سے میں ایک بات کر رہا ہوں، ہم اس ایوان میں آئے ہیں، عوام کے ٹیکس کے پیسے پہ ہمارے پہ پیسہ لگ رہا ہے ادھر۔ عوام ہمیں اس لیے بھیجتی ہے یہاں پر کہ ہم قانون سازی کریں، ہم یہاں پر عوام کے مسائل کے حل کے لیے ریفارم لائیں، ہم عوام کے مسائل کے ساتھ ساتھ اس صوبے کے مسائل، اپنے علاقے اور حلقے کے مسائل حل کریں۔ میں آپ کو یہاں پہ آفر کر رہا ہوں کہ اس ایوان کے اندر ہمیں اسی پہ فوکس کرنا ہے۔ میں کسی کو اچھا نہیں لگتا، آپ باہر جائیں میڈیا پہ آپ نے جو کہنا ہے آپ پشتو چوئی لاکھ سے آزاد تھا وہ دگ ایوان سے بدا خبرے گا کہوں میں بدا ایوان اکار نو پاتشی کم دا پارا دا جوڑ دے۔ میں آپ کو آفر دے رہا ہوں، ہم حکومت میں ہیں، حکومت میں ہوتے ہوئے آپ آفر دے رہے ہیں، آپ جلسہ کریں، آپ جلوس کریں، آپ میڈیا پہ جائیں، آپ نے جو کرنا ہے کریں۔ کسی کے لیڈر میں تنقید، کسی کی ذات پہ تنقید، کسی کا نام لے کے تنقید کے لیے عوام آپ کو اپنے ٹیکس کے پیسے سے یہاں نہیں بٹھا کے لائی ہوئی، وہ آپ کو اپنے مسائل کے لیے لائی ہے، اپنے امن کے لیے لائی ہے، ترقی کے لیے لائی ہے، روزگار کے لیے لائی ہے، انصاف کے لیے لائی ہے۔ آپ نے یہاں پہ یہ کرنا ہے، اس کے لیے ہماری آفر آپ کو مل چکی ہے، باقی مرضی آپ کی ہے۔ اگر آپ کو کسی اور چیز کا شوق ہے تو پھر میدان بھی حاضر ہے، گھوڑا بھی حاضر ہے، سوار بھی حاضر ہے، یہ سارے سوار بیٹھے ہیں۔ اور جو لوگ کسی وجہ سے بھی جو لوگ اس ایوان میں نہیں آ سکے، ہم انکوائری کا مطالبہ ضرور کر رہے ہیں، اور ہم سسٹم لائیں گے ایسا
कि पूरे पाकिस्तान में एक निज़ाम बने, ऐसा निज़ाम कि जिसमें कम अज़ कम मैंडेट चोरी ना हो, अवाम का भी और इस कौम का भी और किसी नुमाइंदे का भी। तो मैं एक आखिर में शेर पढ़ता हूँ, ये बाजी इश्क की बाजी है, ये बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहे लगा दो डर कैसा, अगर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात रहे हैं। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। आप सबका बहुत शुक्रिया। गैलरी में बैठे हुए माज़ज़ मेहमान, आप मेहरबानी करें, हमें अपनी कार्रवाई करने दें, आपका शौक़ पूरा हो चुका है। डॉक्टर अब्बास साहब, जुम्मे का वक्त हो गया है। आज चूँकि वज़ीर आला का इंतखाब था, अली अमीन ख़ान गंडापुर का दिन था, उन्होंने बातें की हैं। आप खैर सगाली के तौर पे कोई बात करना चाहें तो ज़रूर करें।